الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز سامعین مقتدر علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ اور دوستان عزیز، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں، رشتوں کا تقدس حضرت انسان بھول چکا تھا۔ اس معاشرے میں ماں جیسا بابرکت رشتہ منڈیوں میں بک رہا تھا۔ میرے کریم آقا نے آ کر کے جنت کو ماں کے قدموں تلے ڈال دیا۔ اس زمانے میں بہن کی توقیر نہیں تھی، بہن کو عزت بخشی، بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، بیوی جو پاؤں کا جوتا تھا وہ محبوبہ ٹھہرتی ہے۔ اس وقت رشتوں کا حیا لوگ بھول چکے تھے۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ یہ احسان خداوندی ہے، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ دوستو، اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب بڑا عجیب تھا، اور زبان حال سے کچھ یوں کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بھی اداس کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کر کے نکلتا ہے۔ جب یثرب آتا ہے تو علماء بتاتے ہیں یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے کہا اب یہی ہماری آخری جا ہے، یہی ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں گی، ہم اس بستی سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنائے، ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا۔ یار جو گھر حضور کے نام کا بنا ہوگا وہ بڑے چاؤں سے بنا ہوگا۔
وہ گھر حضور کے نام کا بنایا، علماء کی جماعت میں جو بڑے عالم تھے حضرت شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے یمن لے جاتی ہیں۔ بس گزرتے ہوئے حضور کے نام ایک محبت نامہ لکھا۔ اس خط کی تحریر بڑی جاندار تھی۔ کیا لکھتے ہیں کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور پھر گزر گئے اتنا کہہ کر کے کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ وہ چلا گیا یمن، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، کہیں سے کوئی پیغام محبت آ جائے کہ جس کی راہوں میں تو کھڑا ہے وہ پیارا محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ حضور کی راہوں میں تڑپ تڑپ کے طبہ نے جان دے دی، اور عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائی بیٹھی ہیں، اور اپنی اپنی باری پہ وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ خط آگے نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اس دھرتی پہ جلوہ فراز فرماتا ہے۔ 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے، آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں پورے مدینے میں گونج اٹھتی ہیں، اور وہ خط جو 1000 برس پہلے لکھا تھا، وہ خط مدینے کا بڑا معتبر ایک نام ہے، اور بڑا مہربان نام ہے، بڑا معتبر صحابی ہے جنہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ خط ان تک آیا، اور ابو ایوب انصاری کا فخر یہ ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان کی حالت ہی بڑی عجیب سی ہو گئی کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تک وہ خط آیا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ یہ خط جب حضور مدینہ میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے حضور کی خدمت میں یہ خط پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں۔ یہ منظر بڑا خوبصورت ہے، پہلی محبوب سے ملاقات ہے۔ آقا دیکھ کر کے فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور حضور پھر 1000 سال پہلے کی بات چھیڑ دیتے ہیں کہ کچھ لوگ میری راہوں میں آ کے بیٹھ گئے تھے، اور ایک دیوانہ میرے نام محبت نامہ چھوڑ گیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ابو لیلہ مجھے طبہ کا خط دے دو۔ یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں تڑپ رہے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں۔ تذکرہ سنیے، کلیجہ ٹھاریے۔ ایران کا مشہور شہر ہے اصفہان، اس شہر کی سرداری جس شخص کے پاس تھی وہ مذہب کا مجوسی تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا، نام اس نے سلمان رکھا۔ مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اسے باہر نکالا۔ سنیں گے، کلیجے ٹھریں گے۔ اس کو جب کھیتی باڑی کے لیے نکالا تو سلمان کہتے ہیں کہ سر راہ عیسائیوں کا ایک گرجا آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ فرماتے میں وہاں چلا گیا اور کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا۔ اس نے کہا سلمان اس وقت تک تم کہاں تھے؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد ڈرا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے، لوہے کی زنجیروں سے مجھے جکڑ دیا گیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا کہ اب اس مذہب اور اس کے ماننے والے، یہ وطن اور اس کی بہاریں، ان سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق توڑنا ہے۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا
کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے اور شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ فرماتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، سانسیں ٹوٹنے لگی تو میں سراپے سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے مجھے ایک عالم کا پتہ بتایا کہ وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کی بھی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے اس کو بھی کہا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ کہتے اس نے مجھے ایک اور عالم کے پاس بھیجا۔ جب وہ مرنے لگا تو سوال اس کے سامنے بھی کیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ سلمان کہتے جب میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ با خدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دل کی نیا ڈوبنے لگی، ایسے لگا اندھیرے چھا گئے اور دیوار سی محسوس ہوئی۔ سلمان کی جب یہ کیفیت ہوئی تو اس عالم نے اس ڈوبتی نیا کو دیکھا تو پھر کنارہ دیا۔ کہتا ہے کہ سلمان میں نے کہا کہ باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں، لیکن سنو اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا تین نشانیاں ان کی، نمبر ایک صدقہ نہیں لیں گے، نمبر دو ہدیہ قبول کریں گے، نمبر تین ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہے۔ کہا سلمان نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ رسالت۔ سلمان کہتے میں نے رخت سفر باندھا، سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے، لیکن ظالم نکلے کہ ایک جگہ پہ جا کے مجھے غلام بنا لیا گیا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے گئے۔ غلامی تلخ بڑی ہوتی ہے صاحب، بڑے دھکے کھائے۔ فرماتے پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں میرا سودا کر دیا۔ فرماتے خیر اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ اب منزل نصیب ہو گئی، حضور کو اڈیکنے لگے، راہوں میں کھڑے ہو گئے۔ ایک دن کسی نے کہا اداس راہوں کے مسافر، جس کی راہوں میں روز تو کھڑا ہوتا ہے وہ پیارا محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ سلمان کہتے اب جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ دعا کیا کرو یار، اللہ قسمت یاوری کرے اور حضور کے قدموں میں چلے جائیں۔ خیر ہجر کی آگ میں جلتے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا، اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھے، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا، سوال کیا تو منہ پہ مکہ آیا، خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے، کہتے میں نے کھانا پیش کیا، عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرمائیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں کو پیش کر دیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، یار دیر نہیں کی ہوگی، جلدی جلدی چلے گئے ہوں گے۔ کہتے اب کھانا پیش کیا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، حضور نے قبول فرما لیا۔ سنیے تیسری نشانی، کلیجے ٹھاریے۔ کہتے کہ حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے کہ مجھے یقین سا ہوا کہ آج مہر نبوت کی زیارت ہو جائے گی۔ کہتے چپکے سے میں حضور کے پیچھے ہوا، جب سلمان حضور کے پیچھے ہوئے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے سلمان کی طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، اور میرے کریم آقا نے سلمان کے دل میں محبت کی بچھی ہوئی کائنات دیکھی، اداسیاں دیکھیں، تو کریم آقا کو سلمان پہ پیار آ جاتا ہے۔
اپنی کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں، چادر اٹھتی ہے، مہر نبوت کی زیارت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتھرو اتر آتے ہیں۔ آقا فرماتے دیوانے سامنے آؤ نا، میرا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ پھر کہانی یوں کہہ دیتے ہیں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ وہ کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں بھائی، طبا حضور کی راہوں میں، سلمان حضور کی راہوں میں، بحیرہ حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ سوال ہے آپ سے، کلیجے ٹھاریے، مجھے بتائیے، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا؟ کیا ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا؟ کیا مصلی بچھانا پڑا؟ کیا پیشانی جھکانا پڑی؟ کیا منت سماجی کرنا پڑی؟ او نہیں میرے بھائی، ہم سوئے تھے، بخت سولا نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے یہ پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے۔ آنکھ کھلتی ہے، ماحول میں تازگی، روشنی اتنی تھی، آنکھ کھلتے ہی گزرتے کسی نے پیغام دیا، مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، سیدی مرشدی روایتی نعرہ نہیں لگانا، سینے کا زور نہیں، وہ آواز نہیں چاہیے کہ یہاں سے آواز لگاؤ اور مدینے جائے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ دھیمی آواز دور تک جاتی ہے، دل کی آواز دل تک جائے، سیدی مرشدی سیدی مرشدی، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ یار یہ ہمارا فخر ہے، کیا طبیعت میں سرشاری نہیں پیدا ہوئی؟ خود پہ فخر نہیں ہو رہا؟ فضاؤں میں نہیں اڑ رہے کہ ہم اس نبی کے غلام بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ یار دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی، کوہ طور پہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن اللہ سے کہتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یار آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ عرض کی مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا خود جائیں گے، اجر بھی خود لے جائیں گے، وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ مہربانی کیا ہوئی کہ اللہ نے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں شرمندگی سے بچایا، اور اگر ان کا قبول ہوتا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے، خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود ہی لیا، کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کی ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ حضور فرماتے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک حج تو کیے ہی نہیں، تو جواب آئے گا بندے جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تو تڑپتا تھا، تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ نیکی کا ارادہ ہے بھائی، ابھی کسی دکھیے کے کام نہیں آیا، ابھی کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا،
ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا, ابھی کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں لایا, ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے, ابھی کسی کے کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا. جذبے نیک تھے. اللہ نیک جذبوں کا احترام کرتا ہے. نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. کہا مالک وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا کالا تلک امت احمد, موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کی ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں, پروگرام بنائے, دوستوں کے ساتھ رات سیل میں فلم دیکھنے چلیں گے, شراب خانے میں شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسیں, اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے, میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں, وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال یہ آیا کہ میں رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا. یہ گناہ کا ارادہ ہے. یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں اور ابھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو. نہیں صاحب, یہاں ارادہ ہے. ابھی سیل میں گیا نہیں, ابھی شراب کے جام لبوں سے لگے نہیں, ابھی کسی کی عزت کو لوٹا نہیں, گناہ کا ارادہ کیا گیا ہے, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. جوانوں, جو ندامت کے آنسو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے گا, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہوگا, ہجرت کر کے پلٹ آئے گا, 2 اتھرو بہا دے گا, یہ وعدہ ہے اس کا. حدیث کے لفظ ہیں, اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. جو معذرت چاہتے ہیں اللہ معاف کرتا ہے. ایک جوان نے 20 سال اللہ کی عبادت کی, پھر 20 سال اس کی چوکھٹ سے دور چلا گیا. 40 سال عمر ہوئی, آئینے کے سامنے کھڑا ہوا, داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا. یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے. یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے موت کی نشانی ہے. یہ اٹھتے جنازے, یہ پھیلی قبریں, بچھے ہوئے صفے ماتم, یہ موت کی نشانیاں ہیں. داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور کہتا ہے مالک 20 سال تیری چوکھٹ سے دور رہا ہوں, آج لوٹنا چاہتا ہوں, اگر آ جاؤں تو میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا. ہاتف سے آواز آئی, تو نے 20 سال میری فرما برداری کی, میں نے تیری عبادت کو قبول کیا, پھر 20 سال میرے حکموں کو توڑا, میری دہلیز سے دور چلا گیا, مجھے ناراض کیا, میں نے تمہیں مہلت دے دی, تیرا انتظار کیا, آج تو لوٹ آیا ہے. آواز آتی ہے تیرا رب بڑا رحیم ہے, تیرا رب بڑا کریم ہے, میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. سری سکتی فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی کو گندی نالی میں دیکھا اور زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا. فرماتے ہیں مجھے رحم آیا اور میں نے اس کو اٹھایا. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, گناہ گار سے نہیں. انہوں نے اس گناہ گار کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا. بس اتنا کہہ کے گزر گئے, او بندے خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ آج سری سکتی تیرے پہ مہربان ہوئے ہیں. یہ بجلی کی طرح اس کے دل پہ بات اتری. تو صاحب سری سکتی فرماتے میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. کہتے میں بڑا حیران ہوا اور مالک سے کہا مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آتی ہے سری سکتی, تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. جو معافی مانگتے ہیں معاف کرتا ہے رب. علامہ سیدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن, ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا ہے. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا, اللہ کے گھر میں پہنچے, بوڑھے نے لبیک کہا, ہاتف سے آواز آئی لا لبیک, بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, طواف کعبہ کر رہے ہیں, لبیک کہا تو وہیں گر گئے. لوگوں نے آب زمزم منہ پہ چھڑکا, ہوش آیا, کہا حضرت اچانک سے طبیعت بدل گئی, بے ہوش ہو گئے. تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. علامہ سعدی لکھتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتا ہے اللہ اندھا اٹھانا, لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہ گار کی تھی, کسی اوگن ہار کی تھی. یار کوئی میرے جیسا گناہ گار تھا کہ گناہوں کی گٹھڑی کندھوں پہ اٹھا کے 7 سمندر پار گیا اور آپ نے کیے ہوئے جرم یاد آئے تو وہاں رونے لگا.
سعدی کہتے ہیں گدھا اگر عاجزی کرے نا تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. میرے جیسا بندہ کہے نا یا اللہ شرمندہ نہ کرنا، گناہوں کی گٹھڑی لے کے آیا ہوں اور مجھے معاف کر دینا، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن صاحب وہ جو رو رو کے کہتا ہے اے اللہ اندھا اٹھانا بڑا قداور آدمی تھا، جب آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ وہ جوان ہے جس نے 15 سال ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. یہ ان کی کیفیت ہے حرم مکہ میں. سوال ہے آپ سے، میں بھی ساتھ شامل ہوں، مجھے بتائیے گا ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری ایسی کیفیت ہوتی ہے جو عبداللہ ابن مبارک کی تھی، جو شیخ عبد القادر جیلانی کی تھی؟ یار وہ تو بڑے معقول لوگ تھے، تقوی و عبادت والے لوگ تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے. ان کی صحبت سے کہیں کہ جنازے اٹھتے تھے، ایسا خوف الہی پیدا ہوتا تھا. وہ تو اچھے لوگ تھے لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں. اور ہمارا دامن تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں نظر آتا. چغلی، غیبت، حسد، کینہ کی آگ لگی ہوئی ہے. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے ہی نہ دودکار دیے جائیں کہ ان کے گندے قدم پاک سرزمین پہ نہ لگے. ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. لیکن اب ناراض نہیں ہونا دوستو، جان کی امان بھی چاہوں گا. جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جیب سے موبائل نکالتا، سیلفی بنائی اور اس کو فیس بک پہ پھینکا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر. میں نے وہاں بڑے جھلے لوگ بھی دیکھے ہیں، طواف ہو رہا ہے، گزرتے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے اور یوں ہاتھ اٹھا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دعا، وہ کہتے ہیں کہ میری تصویر بناؤ. مصنوعی دعائیں مانگ رہی ہیں. کہاں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں. جلالت جہاں برس رہی ہے. اور یار وہاں تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں. اور ہم وہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ معذرت سے صاحب، ہم وہاں سے جب آتے ہیں نا تو کچھ لے کے آتے ہیں. کیا؟ کھجور، پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بیٹیوں کے لیے ردا، بوڑھوں کے لیے تسبیحاں، ٹوپیاں، مسلے. جس طرح گناہ اٹھا کے یہاں سے جاتے ہیں اسی طرح واپس لے آتے ہیں. ہاں ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہوتا ہے لیکن بغل سے چھری نہیں نکلتی. اخلاق بہتر نہیں ہوتے، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں ہوتے. وہی چونک چبارے پھٹوں کی زینت ہم بنتے ہیں. بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی یہ 10 حج ہو گئے ہیں اور عمروں کی تو تعداد ہی نہیں ہے. وہ کہاں ہے یار؟ نظر تو آ نہیں رہے، رویے تو اسی طرح ہے. میری 34 سال عمر ہے، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہم نے اپنے بچپنے میں یہ آوازیں سنی ہیں کہ جب کسی کا بچہ نالائق ہوتا نا، جو ہے وہ نافرمان ہوتا، برے دوستوں میں بیٹھتا، تو لوگ کہتے اس کو عمرہ کراؤ. اور جب وہ عمرہ کر کے آتا تھا تو نظر آتا تھا اس کے رویوں میں فرق آتا تھا. لیکن جب سے عمرہ حج موبائل پہ شروع ہو گیا نا، اس وقت سے روحانیت ختم ہو گئی. کیا عمرہ حج جو ہے وہ موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ ہم نے ٹوپیاں مسلے تو ضرور لائے لیکن اخلاق نہیں لائے، کردار کی جھلک نہیں نظر آئی. تو خیر یہ ضمناً کچھ باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی اور ضروری تھی. جب اس بوڑھے نے لبیک کہا نا تو ہاتف سی آواز آتی ہے، لا لبیک. بوڑھے تیرا کوئی حاجہ نہیں. جو ساتھ جوان تھا وہ چونک سا گیا. کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں. اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا. اس نے جوان نے کہا پھر بھی آتے ہو؟ تو اب اس بوڑھے نے کیا کہا، بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ دوستو بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی. ہاتف سی آواز آتی ہے، جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے. ایسی امت کو پڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا کالا تل کا امت و احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال کیے، ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا. آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یار یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی.
یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ یار حضور نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں، اور ایک لمحہ توجہ چاہوں گا، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو، ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو دیکھا گیا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ لمحے یاد کیجئے دوستو، جب حضور پر عذاب کی آیتیں اتری تھی، رنگ متغیر ہو گیا، مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے، صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، ایک دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے رو رہا ہے، اور بیٹی فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرم مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ یار وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، حضور کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ صحابہ نے وہاں ایک چرواہا دیکھا، اس سے کہا یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالت کسے لیل و نہار۔ کہتا ہے یار ایڈا سونا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، اتنا جانتا ہوں۔ وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ کہا اس کے جب لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی یار۔ صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں، اپنی معیشت کے لیے نہیں۔ اپنی کہانی تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے محبوب آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے یہ عرض تھی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے منت سماجی کی لیکن حضور نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ بھی اس غار میں تشریف لے آتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹتے ہیں، آپ اندر داخل ہوتی، کہتی ہے ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کے لیے بھی وہی کلمات کہ اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک وعدہ نہیں آ جاتا۔ سنو صاحب، جب حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو پھر سیدہ اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا دوستو، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زی یزداں کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لیں، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گی۔ دوستو محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ کھوکھلے نعرے ہیں جو ہم روزانہ لگاتے ہیں۔ وہ پیار تو کچھ تقاضے چاہتا ہے یار، حضور نے اتنا پیار دیا کہ رو رو کے ہمارے لیے دعائیں مانگی، اور یار ہم 2 لمحوں کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں نا تو یقین جانے خود پہ شرم آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لہجہ تلخ ضرور ہے لیکن قبول کیجئے گا، وہ اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، کڑوی کسیلی ہیں لیکن قبول کیجئے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں یار، جوانی کو دیوانگی کا رنگ نہیں دیا گیا، چونک چبارے پھٹوں کی زینت نہیں جوانی بنی۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، وائز نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ اوے ہم کسی کو آخرت کی بات سنائے نا تو لوگ منہ پہ بات مارتے ہیں، اور مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند بھی دیکھا کرو، یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی حلال ہوتا ہے۔ جوانوں ہمیں ہمیشہ نہیں دنیا میں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہ فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ آؤ جوانوں ہم ان راہوں کے مسافر بن جائیں جن راہوں پہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی رضا بچی ہے۔ اگر وہ راہیں میسر ہوں گی
اگر وہ راہیں میسر ہوگی تو دنیا میں بھلی قبر میں روشنیاں، اور داور محشر کے سامنے جب جائیں گے تو عزت کی دستار ہوگی. فخر آپ کا، اعزاز آپ کا، شرف آپ کا. میں اور آپ حضور کے بن کے آئے ہیں. جس قدر اعزاز بڑے ہوں تقاضے بھی اس قدر بڑھ جاتے ہیں. آج کی اس بزم میں میں اور آپ عزم کریں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم اپنے محبوب کے لیے وقف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بزم کو سجانے والے میرے عزیز دوست، اور جب بھی ان راہوں سے گزرتا ہوں تو موڑ امن آباد آتا ہے تو ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، لیکن یہ مصروف ہوتے اس لیے انہیں تنگ بھی نہیں کرتا. تو ان کی محبتیں اللہ سلامت رکھے، بے پناہ محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ عاصم بھائی اور ان کی فیملی کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.